بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 18 اکتوبر سن 1902۔ ذکر ہوا کہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ مسیح اپنی جماعت کو کوہ طور پر لے جائے گا۔ اس پر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، اس کے یہ معنی ہے کہ تجلی گائے حق میں لے جانا، یعنی قرب اور ہیبت کے مقام پر لے جائے گا کہ جس سے جماعت کی تبدیلی ہوتی ہے کہ ایک طرف تو تعاون کو دیکھ کر اور دوسری طرف ہماری تعلیم کو دیکھ کر وہ خدا تعالیٰ کی تجلیات کو نظر میں رکھیں گے۔ عظیم الشان معاملہ آ پڑا ہے۔ گورنمنٹ نے ہر ایک فرقے کو لپیٹ لیا ہے۔ فرمایا یہ جو لکھا ہے کہ مسیح اپنی جماعت کو کوہ طور پر لے جائے گا، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنی قوم کو طہارت اور تقوی کی بلند چٹان پر کھڑا کرے گا، کیونکہ طور تجلی حق ہے، تجلی گاہ حق ہے۔ اس لیے مسیح اپنی جماعت کو قرب اور ہیبت کے مقام پر لے جائے گا۔ کوہ طور پر جیسا میں نے ابھی کہا ہے، تجلی اور ہیبت حق کی جگہ ہے جہاں تبدیلی ہوتی ہے اور انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ بس یہ ایک تقریب پیش آ گئی ہے کہ انسان اپنی تبدیلی کرے اور خدا کا قرب اس کی ہیبت سے تلاش کرے۔ خدا کا خوف اور ہیبت گناہوں سے بچائے گی اور اس سے تقوی اور طہارت میں ترقی ہوگی جو قرب حق کا ذریعہ ٹھہرے گی۔ ہیبت حق کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے تعاون کو ایک ذریعہ اور سامان ٹھہرا دیا ہے۔ بڑا ہی بدقسمت ہے وہ انسان جو اس بلا اور طوفان میں بھی خدا سے نہیں ڈرتا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ مولوی سید محمد حسن صاحب نے عرض کیا کہ حضور، یہ لوگ پہلے اعتراض کرتے تھے کہ ہم گورنمنٹ کی خوشامد کرتے ہیں، مگر اب کیا کہیں گے؟ کیا یہ کارروائی ٹیکہ کی خوشامد سے ہے کہ جس سے ہم نے اتفاق نہیں کیا؟ حضرت نواب محمد علی خان صاحب نے عرض کیا کہ ٹیکہ بھی کہاں تک لگے گا؟ اس پر حضرت اقدس نے ہنس کر فرمایا، وہی مثال ہے جس کا ذکر مثنوی میں لکھا ہے کہ ایک شخص کی ماں بدکار تھی، اس نے اسے مار ڈالا۔ لوگوں نے کہا کہ ماں کو کیوں مار ڈالا؟ اس کے دوستوں کو مارنا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ ایک کو مارتا، دو کو مارتا، آخر کتنوں کو مارتا؟ اس لیے اسے ہی مارنا مناسب تھا۔ یہی حال ٹیکے کا ہے۔ فرمایا میرے نزدیک تعاون کے جتنے عدد ہیں اتنے ہی سال تک اس کا دورہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ آخر زمانے میں لوگ خدا سے لڑائی کریں گے، تو اب یہ خدا سے لڑائی ہے۔ لوگ خود کہیں گے کہ خدا سے لڑ رہے ہیں۔ ہمارا الہام بھی ہے کہ اجاہز و جیشی، یعنی میں اپنا لشکر تیار کر رہا ہوں۔ ہمیں یہ تو خوشی ہے کہ سمجھدار لوگ خوب خبردار ہو جائیں گے۔ خدا کی قدرت ہے کہ وہی وقت آ گیا ہے اور وہی موسم ہے جس کا ذکر تھا، اور اس پر خدا تعالیٰ نے گواہی بھی دے دی۔ اب یہ نہ مانے تو اصل میں خدا کا انکار ہے۔ یہ لوگ ہمارے آگے حدیثیں پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس نے حکم ہو کر آنا ہے۔ پھر ان کو حکم تو یہ ہے کہ تم کو بولنا نہ چاہیے، جو حکم کہے وہ مان لو۔ تقوی ہوتا تو یہ لوگ کبھی نہ بولتے۔ اگر فی الواقع ہی ان کے ہاتھ میں کوئی حدیث ہوتی تو پھر اسے غایت مرتبہ ظن کا ہوتا، مگر اصل میں ان لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے۔ مگر کیا قساوت قلبی ہے کہ جس قدر گندی اور فوش باتیں ہیں اور تحقیر اور توہین ممکن تھی، اور جہاں تک ان کا ہاتھ پڑتا تھا وہ تمام افطرا بنائے۔ صرف چند ایک باتیں گورنمنٹ کے قانون کے ڈر سے ان سے باقی رہ گئی ہیں۔ پھر میاں احمد دین صاحب عرائض نبیس درجہ اول ساکن گجرانوالے سے حضرت اقدس علیہ السلام
بعض قانونی وجوہات پر گفتگو فرماتے رہے۔ ایک مقام پر حضور نے فرمایا کہ قانون بھی ایک موم کی ناک ہوتا ہے، اس لیے کچی بات ہرگز پیش نہ کرنی چاہیے، اور ایسی کچی بات کے پیش کرنے سے تو اس کا پیش نہ کرنا ہی اچھا ہے۔ نماز مغرب کے بعد حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب نے ایک نو مسلم پشاوری کا حال سنایا جو گزشتہ ماہ میں پشاوری جماعت کے ساتھ پشاور سے آیا تھا اور حضرت سے بیعت کی تھی۔ ان نو مسلم صاحب کو اہل اسلام پشاور نے امدادی چندہ کر کے ایک دکان کھول دی تھی۔ حکیم صاحب نے بیان کیا کہ آج اس کا خط آیا ہے کہ مسلمانوں نے جو امدادی طور پر چندہ مجھے دکان کھول دی تھی، جو امدادی طور پر چندے سے مجھے دکان کھول دی تھی، وہ اب اس لحاظ سے ضبط کر لی ہے کہ میں قادیان آ گیا اور بیعت کی۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا ابتلا ہے، صبر کرنا چاہیے۔ پھر آج صبح جو گفتگو حفاظت الہی کے وعدوں کے متعلق حضرت اقدس علیہ السلام نے سیر میں کی تھی، اس کا اعادہ حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب سے کیا اور اپنے الہام اور گھر کا خواب سنایا۔ اس گفتگو میں حضرت اقدس نے یہ بھی فرمایا، شہید فرقہ جو کہ عذاب سے نجات پانے والا ہے وہ انعمت علیہم ہے، اور جو عذاب میں مبتلا ہونے والا ہے وہ مغضوب علیہم ہے۔ مغضوب علیہم اور ضالین میں وہی فرق ہے جو ایک مریض مورقہ اور مدقوق میں ہوتا ہے کہ ایک جلدی ہلاک ہو جاتا ہے اور ایک آہستہ آہستہ ہلاکت تک پہنچتا ہے، مگر انجام کار دونوں ہلاک ہوتے ہیں، کوئی آگے کوئی پیچھے۔ پھر مفتی محمد صادق صاحب نے حسب الحکم حضرت اقدس و تمام حوالہ جات کتب سابقہ کے سنائے، جن کے ارشاد حضرت اقدس نے آج صبح کی سیر میں کیا تھا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے۔ زبور آیت 91 باب 91، وہ جو حق تعالیٰ کے پردہ تلے سکونت کرتا ہے سو قادر مطلق کے سایہ تلے رہے گا۔ میرا خدا جس پر میرا توکل ہے، یقیناً وہ تجھ کو سیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے رہی دے گا۔ وہ تجھے اپنے پروں تلے چھپائے گا، اور نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، اور نہ اس مری سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور 10,000 تیرے دانے ہاتھ پر، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آوے گی۔ تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن تیار کیا، اس لیے تجھ پر کوئی آفت نہ آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمے کے پاس نہ پہنچے گی۔ پھر حضرت اقدس نے یہ ذکر سنایا کہ شرمپت آریہ میرے پاس مشورہ لینے آیا تھا کہ مجھے بخار سا معلوم ہوتا ہے، جسم گرم ہے، ٹیکہ کراؤں یا نہ؟ میں نے کہہ دیا کہ نہ کراؤ، کیونکہ اس میں تو حرارت اور زیادہ ہوگی۔ پھر فرمائیں لوگوں کا دستور ہے کہ مجھ سے ہمیشہ مشورہ دریافت کرتے ہیں، بلکہ لیکرام کے قتل کے دنوں میں ایک دفعہ یہ دوا پوچھنے آیا تو میں نے کہا کہ اس وقت تو تم ہمیں دشمن جانتے ہو کہ اس کے قاتل ہم ہیں، ہماری دوا تم کو لینی مناسب نہیں ہے، مگر اس نے کہا کہ ہم کو یقین ہے، آپ دوا دے دیں۔ پھر فرمایا رات کو مجھے ایک اور فقرہ الہام ہوا تھا، بھول گیا تھا، اب یاد آیا ہے، وہ یہ ہے احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ اس کے بعد میاں احمد دین صاحب ارائز نویس گجرانوالے نے مقدمہ کے متعلق کچھ گفتگو حضرت اقدس علیہ السلام اور آپ کے موجودہ احباب سے کی۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا کہ ہماری مراد سزا سے نہیں ہے کہ اسے سزا ضرور ہو، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے یوسف کی حقیقت عزیز مصر کے سامنے کھل گئی تھی، ویسے ہی ہماری بھی حقیقت کھل جائے۔ یوسف نے جیل خانے سے باہر قدم نہیں نکالا جب تک اپنا باعثمت ہونا ثابت نہ کرا دیا۔ 19 اکتوبر 1902 بوقت سیر حسب معمول حضرت اقدس علیہ السلام سیر کے لیے باہر تشریف لائے اور نواب محمد علی خان صاحب کے مکان کے آگے آ کر کچھ تھوڑی دیر نواب صاحب کا انتظار فرماتے رہے۔ جب نواب صاحب تشریف لائے تو حضور روانہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ نئی تحقیقات نے دعوت العرض کی بہت تائید کی ہے اور اس کے معنی کھول دیے ہیں کہ وہ ایک کیڑا ہی ہے، اور پھر یہ بھی کہ بہت باریک ہے، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ہے تاکل من ساتہ، سورہ سبا آیت 15۔ باریک ہی تھا تو اندر اندر کھاتا رہا اور پتہ نہ لگا۔ اور تکلمہم النمل آیت 83 سے مراد بھی یہی ہے کہ تعاون ہو،
کیونکہ ایک اور مقام پر قرآن شریف میں ہے کہ ہم ہر ایک قریہ کو قیامت سے پہلے ہلاک کریں گے یا عذاب میں مبتلا کریں گے۔ فرمایا مغضوب علیہم کا آخر جیسے موت ہے اسی طرح ظالمین کا بھی آخر موت ہے، مگر آہستہ آہستہ، کیونکہ ضلالت کے معنی ہیں راستے سے بہک جانا، بھٹکتے پھرنا۔ آخر انسان کو جب کوئی راہ نہ ملا تو ماری جائے گا۔ ریگستانوں وغیرہ میں لوگ راستہ بھول کر مارے جاتے ہیں۔ لیکرام مغضوب علیہ تھا اور آتم زوال کے جلدی مر گیا، اور ایک آہستہ آہستہ سسکتا ہوا مرا۔ اور آریہ بھی یہود میں داخل ہیں اور ان کا ہون وغیرہ تمام رسوم یہود سے ملتی ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ برہمن مصر جی اس لیے کہلاتے ہیں کہ یہ لوگ مصر سے آئے تھے۔ ایک شخص کی حالت پر حضور نے فرمایا کہ جوش والا آدمی درست ہونے کے لائق بہت ہوتا ہے مگر منافق نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ سر سید احمد صاحب سے ایک دفعہ جب میری کتابوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ ان میں ذرہ خیر نہیں ہے۔ مولوی نذیر حسین دہلوی متوفا کے ذکر پر بعض احباب نے یہ عرض کیا کہ قوم اور برادری کی محبت ہی نے دراصل اسے اخفاء حق کے لیے مجبور کیا ہوا تھا۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا محبت دین کی ہی محبت ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی بھی برادری، قوم اور رشتہ داریاں تھیں، مگر صحابہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ دین کے دشمن ہیں تو اپنے ہاتھوں سے ان کو ہلاک کیا۔ اگر ان میں نذیر حسین میں یعنی تقوی ہوتا تو ایسے سخت دلی کے لکھے ہوئے خط نہ پہنچتے۔ یہ کہہ دیتے کہ تقوی اجازت نہیں دیتا۔ یہ تمام امور تقوی کے خلاف ہیں کہ قرآن شریف بین دلائل سے وفات مسیح ثابت کرتا ہے، جیسے فلما توفیتنی المائدہ آیت 118 اور قد خلت من قبل الرسل آل عمران آیت 145۔ پھر خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں ان کو مردوں میں دیکھنا، اور پھر تمام فرقے اسلام کے اور صوفی موت کو مانتے ہیں، اور یہ لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ سب سے پہلا اتفاق اسی امر پر ہوا کہ کل انبیاء فوت ہو چکے ہیں۔ صرف قوم اور برادری کو مد نظر رکھنا نذیر حسین نے انکار کیا، مد نظر رکھ کر نذیر حسین نے انکار کیا تھا۔ سنا تھا کہ نذیر حسین کہتا تھا کہ مجھے ایک ایسی بات یاد ہے کہ اگر بتاؤں تو ہزاروں آدمی مرزا صاحب کے مرید ہو جاویں۔ وہ تو ہزاروں داخل کراتا ہی رہ گیا، یہاں لاکھوں داخل ہو گئے۔ حجرہ نشین لوگوں کو نہ تو آسمانی منطق نصیب ہوتی ہے اور نہ زمینی۔ مولوی اسماعیل شہید صاحب آئے تو سنگر بھی گئے اور شیخ سلیمان سے ملے، شاید جہاد کے لیے کہا تو انہوں نے جواب دیا کہ فقیر نے اپنے ہاتھ سے چڑیا بھی نہیں ماری، تلوار کیسے اٹھائے گا؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 363 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے۔ پھر فرمایا اب تو میں یقین کرتا ہوں کہ نذیر حسین ہماری جماعت میں داخل ہوا۔ کئی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی زندگی میں تو قائل نہ ہوا، مگر جب فوت ہو گیا تو ہماری جماعت میں داخل ہوا۔ مولوی محمد حسین بٹالوی کے ذکر پر فرمایا کہ اس عمارت کے دو کونے ہیں، ایک مہدی اور ایک مسیح۔ مہدی کی نسبت وہ کہہ چکا تھا کہ کوئی حدیث بھی جرح سے خالی نہیں ہے، جب ایک کونا گر گیا تو دوسرا کس کام کا؟ اسی لیے ہمارا انکار کر دیا۔ یہ مسئلہ ایک مرکب شے ہے، جیسے ایک پیالہ اگر اس کا ایک ٹکڑا ٹوٹ جائے تو باقی کس کام کا؟ اور ایک پہلو سے محمد حسین ہمارے مفید مطلب ہوا کہ مہدی کی تردید کر چکا۔